بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، اگر عمران خان کو حکومت نہ واپس کی گئی اور اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، سیاسی استحکام نہیں قائم کیا گیا، تو یقین کیجئے آنے والے صرف 2 سال کے اندر ملک میں بہت خون خرابہ ہوگا، بہت بری حالت ہو جائے گی. یہ بہت احتیاط کا وقت ہے، بہت سچائی سے کام لینے کا وقت ہے. آپ ڈنڈے سے لوگوں کو دبا سکتے ہیں لیکن ان کا ذہن تبدیل نہیں کر سکتے. یہ دھوکہ دہی اور زیادہ دیر نہیں چلے گی. وہ ابراہم لنکن کی غالباً لائن تھی، آپ سب نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ یو کین فول سم پیپل سم ٹائم بٹ یو کین ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. یو بیٹر اسٹاپ اٹ ناؤ. یہ اس کو ریئلائز کرانا ہے ہمیں کہ یہ جو کچھ ڈرامہ آپ کر رہے ہیں اس کو اب روک دیجئے. دیکھیے، میں جب یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑا خون خرابہ ہوگا اور اس کا آغاز فوج کے اندر سے بھی ہو سکتا ہے، تو میں اس کے کچھ لاجیکل، کچھ ریشنل ریزن آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں سجا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ایک فتنہ ہوتا ہے ہر قوم میں، اور میری قوم کا فتنہ جو ہے وہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے. اور اس حدیث کو آپ اپنے گھروں سے لے کے اداروں تک ہر جگہ سچا پائیں گے اور اس کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ ذرا یہ دیکھیے اور سوچئے کہ عاصم منیر اتنا ظلم و ستم کیوں کر رہے ہیں؟ کرپٹ ترین لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت انہیں لا کے حکومت بنوا رہے ہیں. دھاندلی سے الیکشن جیت رہے ہیں لوگ اور قرآن حکیم پہ حلف لے رہے ہیں. یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ملک کا معاشی نظام اچھا کرنے کے لیے، کوئی نیا تعلیمی نظام لانے کے لیے، کیا سیاسی استحکام قائم رکھنے کے لیے، یہ کس مذہبی رواداری پیدا کرنے کے لیے، نسلی تعصب کو ختم کرنے کے لیے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے ان کے پیش نظر. ان کے پیش نظر ریکوڈک کا خزانہ ہے اور اس کی تفصیل میں آپ کو ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا، ان کے پیچھے 2 جرنیل اور ہیں ایسے جن کو ان کی نظر بھی خزانے پر ہیں، اور وہ ان کے منتظر ہیں کہ یہ ہٹیں تو ان کا نمبر آئے. اچھا، یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 سال کے اندر، ان کا پہلے یہ خیال تھا کہ یہ کام شروع ہو جائے گا اور کافی مال و دولت حاصل ہو جائے گی، لیکن وہ کام ابھی مزید سلو ہوگا، وہ اتنی جلدی نہیں ہوگا. اگر بیرک گولڈ والوں سے آپ انٹرویو کریں، ان کے لوگوں کے اندر اگر آپ ان سے بات چیت کر کے اپنے تعلقات کے ذریعے جان سکیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کام اتنی جلدی نہیں ہو پائے گا جتنی جلدی یہ مچا رہے ہیں. اچھا، یہ ایک طرف تو اس پہ ان کی نظریں، دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ قرضہ لے کر یہ اس گاڑی کو دھکا دے دیں. یار، قرضہ لے کے کس کی معیشت سنبھلتی ہے؟ کہاں یہ دھوکہ خود قوم کو تو دے رہے ہیں، خود کو بھی یہ دے رہے ہیں. ان کی 2 سال کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہونے والا. اب ان کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ ہے عمران خان. اس کو انہوں نے 200 مقدمات، کوئی کسی پہ کرتا ہے یار؟ مجھے بتائیے کس نیت کے ہیں یہ جو انہوں نے 200 مقدمات کیے ہیں؟ اسی لیے کیے کہ یہ وہ جو خزانہ ہے اس کو حاصل کر سکیں، اور اس کو اگر جیل سے چھوڑیں گے بھی تو گھر میں لے جا کے بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ میرے پیچھے کچھ میوزک بجے گا، اس کو ذرا آپ بھی گوارا کر لیجئے. اچھا، اس پہ ذرا میں تفصیل سے آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. اچھا، میں آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ریکوڈک کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے، یہ خزانہ جو نکلا یہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ خاص پہاڑ کے نیچے خاص جگہ تک محدود ہو. یہ پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے، پورے بیلٹ میں پھیلا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا خزانہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ $1000 بلین کے ورتھ کا خزانہ ہے. اچھا، اور یہ اس کی تفصیل، کافی تفصیل جو ہے وہ کسی سویلین حکومت کو نہیں معلوم، ساری فوجیوں کو معلوم ہے، جرنیلوں کو معلوم ہے. اچھا، اس پہ میں تفصیل سے جاتا ہوں. اس وقت 2 تصویریں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جس میں عوام دیکھ رہی ہے. پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کے سامنے 2 تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انا کی، ایگو کی جنگ ہے امنگ عمران خان اینڈ عاصم منیر.
اچھا، یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ عاصم منیر جو ہیں وہ ایگو کی جنگ لڑ رہے ہیں اور عمران خان اصول پر ڈٹا ہوا ہے. اچھا دیکھیے، جب تک عاصم منیر صاحب گھر سے نکلتے وقت وہ جو وردی پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا پورا وجود دیکھتے ہیں، وہ جب تک یہ آئینہ دیکھنا نہیں چھوڑیں گے اس کا حل نہیں ملے گا. کیونکہ جب آپ پوری وردی میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیجز آپ کے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وردی میں اتنی ایگو ہوتی ہے، اتنا غرور، اتنا تکبر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتا، وہ ایگو ہی پیدا کرتا ہے. اور اگر آپ قومی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو قومی لباس میں آئیے، بیٹھیے، سوچیے اور اپنے چہرے سے زیادہ اپنی آنکھوں کو دیکھیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر اس وردی میں آپ فیصلہ کرنا چاہیں گے تو وہ ایگو ہی رہے گی، آپ اس کو حل نہیں کر پائیں گے. اچھا، اب 3 چیزیں ابھی آپ کے سامنے آئی تھیں. پہلے کہا گیا کہ ایک پیغام دیا گیا کہ تمہارا انجام بھٹو جیسا کر دیں گے. پھر دوسرا کہا گیا کہ وہ تم اس کو مان لو کہ 9 مئی تم نے کرایا تھا، معافی مانگو پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے. یا وہ کرایا انہوں نے تھا. سی فوٹیج کیوں نہیں، وہ ایک دلیل دیتا ہے اور ان سب کو اڑا کے رکھ دیتا ہے عمران خان. وہ کہتا ہے سی فوٹیج لے آئیے سب کی، اور جو مجرم ہو، جو پکڑا جائے اس کو آپ سزا دے دیجئے، چاہے وہ ہمارے یہاں سے ہو یا آپ کے یہاں سے ہو. وہ نہیں لاتے، معافی منگوانا چاہتے ہیں. کیوں؟ وہ فوٹیج لے آئیے. کیوں؟ ان کا اپنا پلان، ان کی طرف کے لوگوں کا پلان تھا وہ. اچھا، اب اس کے بعد ایک تیسرا پیغام آج انصار عباسی صاحب کے ذریعے دیا گیا ہے کہ صاحب دیکھیے، تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے عمران خان بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں چاہت کہ کسی طرح سے میری عاصم منیر سے بات چیت ہو جائے، جرنیل راضی ہو جائیں. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اور پھر اینڈ پہ انصار عباسی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں، ساری کتھا کہانی سنانے کے بعد اپنے ہی چیز کو اپنی ہی دلیل سے رون ڈالتے ہیں. بہت خوب، یہ ان کے لائق و فائق لوگ ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں بھئی یہ کون سا طریقہ کار ہے عمران صاحب کہ ایک طرف تو ہے آپ بات اتنی اچھی کرتے ہیں کہ اگر ہم 2 دفعہ باجوہ سے مل سکتے ہیں ملک کی خاطر تو ان سے بھی مل سکتے ہیں، اور آپ اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، آپ کو غصے پہ قابو نہیں ہے. آپ ایسا کیجئے کہ کچھ دنوں کے لیے دور ہو جائیے اور اپنی قیادت کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ساری تحریک ڈیفیوز ہو جائے اور ہم آرام سے کھائیں پئیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیے. مائنس عمران خان قوم نہیں مانتی، پارٹی نہیں، قوم ہی منظور نہیں کرتی ایسی کسی بات کو، وہ کبھی بھی منظور نہیں کرے گی. اچھا، تو اب یہ سارے میسیجز جو ہیں بیکار ہیں ان کے. اچھا، دوسری ان ساری باتوں کو چھوڑ دیجئے، آئیے سیدھی اپنی کارکردگی کی رپورٹ لے کر سامنے آئیے اور بتائیے کہ آپ نے اس 2 سال میں جرنیلوں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا تھا. دیکھیے، حکومت مکمل طور پہ فلاپ ہو چکی ہے، معیشت تباہ کر دی ہے. پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے جو حال کیا ہے وہ 50-60 سال پیچھے دھکیل دیا ہے اکانومی کو پاکستان کی. ٹھیک ہے نا؟ عمران کے دور میں کیا تھا؟ عمران کے دور میں جناب حقائق پہ بات کیجئے، نمبرز پہ بات کیجئے، سچائی پہ بات کیجئے کہ $31 بلین کے کیا تھے؟ ریمیٹنسز تھیں. $32 بلین کے کیا تھے؟ ایکسپورٹ تھی. اچھا، آپ کی جی ڈی پی جو تھی وہ 6.2 پہ تھی. ٹھیک ہے، مہنگائی کتنی تھی؟ 9 to 10% تھی، آج 40% ہے. ٹھیک ہے نا؟ 4 بمپر کراپس ہوئی تھیں. اور آپ نے کیا کیا ہے؟ ان 2 سال سے بھی اوپر ہو گئے کہ ایک ڈھنگ کا کام نہیں کیا ہے، ہر جگہ فیلئر ہے ان کا. اچھا، یہ 2 تصویریں تو آپ دیکھتے ہیں ان کی بربادی کی، ان کی پرفارمنس اور عمران کی. بات اس سے بڑھ کر ہے، وہ کیا ہے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ ریکارڈنگ کے خزانوں کی. دیکھیے، یہ کینیڈا میں ایک بیرک گولڈ نام سے کمپنی ہے جو پہلے بھی یہ کام کر رہی تھی اور پھر اس سے وہ ہو گیا، اختلاف ہو گیا تھا، پھر اس نے پاکستان کو سو کر دیا، پھر عمران نے جا کے وہ مسئلہ حل کرایا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس دوران میں جو ان سے مذاکرات ہوتے رہے، اس دوران جرنیلوں کی ان سے کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ انہوں نے قائم کر لی ہے. اچھا، جب مراسم قائم ہو جاتے ہیں نا تو گھپلا کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. وہ زنا بالاتفاق کے کیا اس کو کہتے ہیں، کچھ ایسی صورتحال انہوں نے پیدا کر لی ہے. اب انہی سے دوبارہ یہ کام آغاز کیا جا رہا ہے
کہ وہ نکالیں گے اور اس میں سے 50% وہ لے کے جائیں گے، 25% وفاق اور 25% بلوچستان۔ اب اس میں ان کا کٹ کس کس کا کہاں پہ ہوگا وہ بہت ڈیٹیل کی بات ہے، جو کسی اور وقت میں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا، ابھی نہیں رکھنی چاہیے جب تک کہ وہ کنفرمیشن نہ ہو جائے۔ اچھا دیکھیے، اس وقت بہت سارے دو خاص کر کے ایسے جرنیل ہیں جو اس سارے گیم کو سمجھ گئے ہیں کہ سامنے عوام تو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ایگو کی جنگ ہو رہی ہے، حکومت کی ناکارکردگی کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، لیکن اصل جو ان کا نگاہ جو ہے جرنیلوں کی وہ اس خزانے پہ 1000 بلین ڈالر کے خزانے ہیں صاحب، بڑا اماؤنٹ ہے یہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ریٹائر ہونے سے پہلے یہ وہ کچھ پاکستان کی خدمت کر جائیں، جو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی موجودگی میں ایسا ہو سکے گا۔ اچھا صاحب دیکھیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ جرنیلی قوتیں جو ہیں یہ خزانے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور حکومت کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔ محسن نقوی انہیں کتنی دور تک لے جا سکے گا؟ زیادہ دور تک نہیں لے جا سکتا۔ دیکھیے، جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، نہ سرمایہ دار واپس آئیں گے، نہ قرضہ ملنے میں آسانی ہوگی، یہ مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی اور قوم مایوسی کے اس میں جا رہی ہے۔ اور خود فوج کے اندر جو اس وقت ڈیوائیڈ پیدا ہو چکی ہے، اور جن دو جرنیلوں کی نظریں بھی ان ریکوڈک کے خزانوں پر ہیں، وہ بھی کسی دن اٹھ کر ان کو الگ کر سکتے ہیں اور وہ شاید سامنے آ جائیں۔ مطلب بہت زیادہ بدتری کی باتیں پیش آ سکتی ہیں۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک طریقہ یہ ہے، بہت سارے طریقے آپ کو معلوم ہوں گے، وہ آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا، کہ دیکھیے وفاق کو، چاروں صوبوں کو مضبوط صرف ایک آدمی اس وقت، ایک سیاسی لیڈر، ایک سیاسی جماعت رکھ سکتی ہے، وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ 5 سال کے لیے ریکوڈک کے خزانوں پہ کام روکا جائے، کیونکہ یہ ان کی نگاہیں بہت خراب ہیں اور ان کے تعلقات سب سے وہاں استوار کر لیے انہوں نے، اور یہ جو کچھ کرنے والے ہیں ہر چیز آن ایئر نہیں کہنی چاہیے، نہیں بتانی چاہیے، لیکن وہ بہت خطرناک ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، خود فوج کے اندر پھوٹ ڈلوانے کے لیے بہت ہی خطرناک باتیں ہیں، جو اگر علم میں بھی ہوں تو نہیں کہنی چاہیے، ڈھکے چھپے اشارہ کر دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں، سیاسی استحکام قائم کریں، عمران خان کا ساتھ دیں، اور اگر جلد بازی میں جلد سے جلد میکناز گولڈ کی طرح نکلے، ان کی طرح جا کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے جلدی سے جا کے خزانہ لوٹ لیں، تو اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر میری رائے سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔